والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدقت يا رب العالمين. وقالت إنك لتصل الرحم، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام اخلاق حسنہ میں کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے. جتنے بھی اوصاف جمیلہ ہیں، جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں، اور جتنی بھی عادات طیبات ہیں، تمام اخلاق حسنہ میں، تمام اوصاف جمیلہ میں، تمام عادات طیبات میں کامل اور مکمل درجے کی شخصیت، بلکہ اخلاق حسنہ کا منبع اور اخلاق حسنہ کا سرچشمہ شخصیت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ہے.
کسی صاحب دل نے سمجھانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت دلوں میں بٹھانے کے لیے کیا خوب بات کہی کہ عام انسان مزین ہوتا ہے اخلاق حسنہ سے، اور اخلاق حسنہ مزین ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عام انسان کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس میں اچھائی کی صفت ہو، عام انسان کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس میں دیانت کی صفت ہو، عام انسان کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس میں عفت اور عصمت کی صفت ہو، عام انسان کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس میں شفقت اور رحمت کی صفت ہو، تمام انسانوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ اوصاف جمیلہ سے متصف ہوں، اور اوصاف جمیلہ کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے ساتھ متصف ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق حسنہ کمال اور انتہا درجے کے تھے، لیکن آپ کے اخلاق حسنہ میں جس صفت کا سب سے زیادہ غلبہ تھا، آپ کے اخلاق حسنہ میں جس صفت کا سب سے زیادہ غلبہ تھا، وہ صفت، وہ خلق جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت تھی۔ آپ کے اخلاق میں رحمت والا خلق، آپ کے اوصاف جمیلہ میں رحمت والی صفت تمام اخلاق اور تمام اوصاف پہ غالب تھی۔ اس کی وجہ بھی سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار صفات ہیں۔ خالق اس کا صفاتی نام ہے، خلق پیدا کرنا اللہ تعالی کی صفت ہے، مالک معطی منان، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار صفات میں جو صفت سب سے زیادہ غالب ہے، جو صفت سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالی کی صفت بھی صفت رحمت ہے۔ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، کوئی بھی چیز میری صفت رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں بھی غالب ترین صفت صفت رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کا سب سے زیادہ قرب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قربت اور نسبت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے۔ گویا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، چونکہ خدا کے بعد مصطفیٰ ہیں، تو جس طرح خدا کی صفت صفت رحمت
تمام صفات پہ غالب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں غالب ترین صفت بھی صفت رحمت ہے۔ اور اگلی بات یہ سمجھیں کہ آپ کی غالب ترین صفت رحمت میں سے ایک شعبہ صفت رحمت کا غالب ترین شعبہ، یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں، تمہیدی باتیں سمجھ آئیں گی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ صفت رحمت کا غالب ترین جز اور صفت رحمت کا غالب ترین حصہ وہ آپ کی صفت ہے صلہ رحمی کی۔ اب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات جمیلہ میں، تمام اخلاق حسنہ میں غالب ترین صفت صفت رحمت ہے، اور صفت رحمت کا سب سے بڑا اظہار اور صفت رحمت کا سب سے بڑا شعبہ، صفت رحمت کا سب سے بڑا جز ہے صلہ رحمی کی صفت۔ اس کا مطلب یہ نکلا اگر کوئی شخص صفت رحمت سے متصف ہے لیکن اس کی رحمت دوستوں کے لیے ہے، اس کی رحمت محلے داروں کے لیے ہے، اس کی رحمت اپنے تعلق داروں کے لیے ہے، لیکن اگر اس کی رحمت میں صلہ رحمی کی رحمت نہیں ہے تو ساری کی ساری رحمت کی صفتیں بیکار ہیں۔ سب سے پہلے رحمت کی صفت کا اظہار صلہ رحمی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اور کتنی خوب بات سمجھائی ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے مولانا اجمل خان رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، انسان کے لیے باہر گھر سے باہر ہیرو بننا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے ہیرو بننا سب سے مشکل ہے۔ اور مولانا اپنی لہر میں فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ باہر تعریفیں کرتے ہیں، لوگ بڑی صفتیں کرتے ہیں، بڑے اوصاف بیان کرتے ہیں، بیوی کہتی ہے جناب والا میں جانتی ہوں ان کے اخلاق کو، میں جانتی ہوں ان کے کردار کو، اس کی اصلیت مجھ سے پوچھو، تو فرماتے تھے لوگوں سب سے کامل درجے کا انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کی نظر میں کامل ہے، جس کی بیوی اس کی پاک دامنی کی دعوت، جس کی بیوی اس کی پاک دامنی کو بیان کرے، جس کی بیوی اس کی سچائی کو بیان کرے، اس کے اخلاق حسنہ کو بیان کرے، جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے کامل ہے، اصل کامل ترین انسان وہی ہے۔ تو جب پہلی وحی کا نزول ہوا، تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف موضوع سے متعلق بات عرض کرنی ہے۔ پہلی وحی کا نزول ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں یرجف فؤادہ، آپ کا قلب اطہر دل مبارک لرز رہا تھا اور آپ پہ کپ کپی طاری تھی۔ گھر میں تشریف لاتے ہی فرمایا زملونی زملونی، چونکہ پہلا موقع تھا، جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی تھی اور نبوت اور رسالت کا عظیم بوجھ آگ کے مبارک کندھوں پہ ڈالا گیا تھا، تو اتنی عظیم ذمہ داری، اتنا عظیم منصب، اس عظیم منصب کی ادائیگی کتنی مشکل تھی، وہ تو وہی ہستی سمجھتی تھی، اس عظیم منصب کے کیا تقاضے تھے وہ ہستی ہی سمجھ سکتے تھے۔ تو تشریف لائے، یرجف فؤادہ، دل بڑا لرز رہا تھا اور آپ کے جستے اتھر پہ کپ کپی طاری تھی۔ فرمایا زملونی زملونی،
خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چادر اڑائی، کمبل اڑایا۔ جب تھوڑی سی کیفیت بحال ہوئی تو فرمانے لگے، سارے کا سارا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا خدیجہ مجھے تو خطرہ ہے کہیں اسی احساس ذمہ داری میں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میری جان نہ چلی جائے، اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ مجھے دے دیا گیا ہے، میں ڈرتا ہوں میری جان نہ چلی جائے۔ اس وقت سیدہ نے جو الفاظ فرمائے وہ میں اپنے موضوع سے متعلق آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنے موضوع کو پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو صفات حسنہ کے مالک ہیں، آپ اخلاق جمیلہ کے مالک ہیں۔ اور بخاری شریف کی جو روایت میں پڑھ رہا ہوں، اس روایت میں سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف جمیلہ اور 5 اخلاق حسنہ ذکر فرمائے۔ کتنے اخلاق حسنہ؟ 5۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحمہ، انکا لتصل الرحمہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتحمل الکل وتکسب المعدوم او کما قالت، آپ کو اللہ نے ایسے اخلاق عطا فرمائے ہیں، ایسے اخلاق والے کو اللہ کبھی پریشان نہیں کرتا۔ کون سے اخلاق ہیں؟ انکا لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں، کمالات میں، آپ کے اخلاق حسنہ میں سب سے پہلا خلق حسنہ بیان فرمایا انکا لتصل الرحمہ، محبوب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ کبھی پریشان نہیں کرتا، آپ میں تو صلہ رحمی ہے۔ تو حضرات گرامی بات سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں غالب ترین خلق، آپ کے اوصاف جمیلہ میں غالب ترین صفت وہ صفت رحمت ہے، اور صفت رحمت میں سب سے بڑا پہلو اور صفت رحمت کا سب سے بڑا اظہار آپ نے صلہ رحمی کے ذریعے فرمایا ہے۔ جیسی صلہ رحمی آپ نے فرمائی ہے، رب کی قسم ہے کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا عظیم اس صلہ رحمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس صلہ رحمی کا مظاہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اسی کو انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کیسی تھی، آپ کی صلہ رحمی کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے بھی صلہ رحمی کو بیان فرمایا، اپنے فرامین کے ذریعے صلہ رحمی کو بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے کردار کے ذریعے صلہ رحمی کو بیان فرمایا۔ آپ کے کردار سے صلہ رحمی کیسے ظاہر ہوئی، آپ کے اقوال سے صلہ رحمی کیسے ظاہر ہوئی، توجہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں نبی آخر الزمان تشریف لائے ہیں، میں آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ جب فلما تبینت وجہہ، جب آپ کا چہرہ اقدس میرے سامنے آیا، میری نظریں آپ کے چہرے پہ پڑی، میرے دل نے گواہی دی ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فکان اول ما قال، یہ الفاظ سنیں، فکان اول ما قال، سب سے پہلے آپ کے الفاظ جو میرے کانوں میں پڑے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ فرمایا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام
تدخلوا الجنت بسلام ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو السلام علیکم کو عام کرو، السلام علیکم کو عام کرو، واطعموا الطعام کھانا کھلاؤ۔ یہ دو صفات ذکر کر کے فرمایا وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو۔ کیا معنی؟ تمہارے السلام علیکم کا، تمہاری خوش خلقی کا سب سے پہلا مظاہرہ تمہاری صلہ رحمی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ کھانا کھلانا ہے، سب سے پہلے صلہ رحمی کو دیکھو۔ یہ آپ نے تین چیزیں بیان فرمائی۔ چوتھا فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے اخلاق حسنہ میں سب سے زیادہ اظہار اور اخلاق حسنہ میں غالب ترین صفت اور خلق جو بیان فرمایا سکھایا ہے وہ آپ کی صلہ رحمی کا صفت ہے۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی کا کیا معنی ہے؟ صلہ رحمی رحم کو جوڑنا یا رحم کے ساتھ جڑنا، وہ رشتے جو والدہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ خالہ کا رشتہ ہے، خالہ زاد بہنیں ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں۔ ماموں کا رشتہ ہے، ماموں زاد بھائی بہنیں، ان کے آگے رشتے۔ اور وہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے باپ کے ذریعے بنائے ہیں، چچا کا رشتہ ہے، تایا کا رشتہ ہے، چچا اور تایا کی اولاد ہے، پھوپھو کا رشتہ ہے، پھوپھو کی اولاد ہے، بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ وہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذریعے بنائے ہیں، وہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے باپ کے ذریعے بنائے ہیں، سن لیجئے، توجہ سے سن لیجئے، سب سے زیادہ حسن سلوک اور سب سے زیادہ خوش اخلاقی کے مستحق والدین کے بعد جو رشتے ہیں وہ ماں باپ کے رشتے ہیں۔ سب سے زیادہ حسن سلوک، سب سے زیادہ خدمت ماں باپ کی۔ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ماں کے رشتہ دار ہیں، باپ کے رشتہ دار ہیں۔ صحابی حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا میں ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر سکتا ہوں، نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں نیکی کر سکتے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا ان کے لیے دعا کرو، مرحوم والدین کے لیے دعا کرو، یہ ان کے ساتھ نیکی ہے۔ اور مرحوم والدین کے جو وعدے معاہدے ہیں ان کو پورا کرو، والدین نے جو وعدے معاہدے لین دین کیا ہے ان کو پورا کرو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو والدین کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ مرحوم والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ام الرجل سن ابیہ، فرمایا چچا وہ تو باپ کی طرح ہے، چچا باپ کی طرح ہے۔ الخالۃ مثل الام، خالہ ماں کی طرح ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف فرما دیں گے؟ فرمایا ماں زندہ ہے۔ عرض کی آقا نہیں، ماں تو زندہ نہیں ہے، فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا خالہ زندہ ہے؟ عرض کی حضور خالہ زندہ ہے۔ فرمایا خالہ زندہ ہے، جا کے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو اخلاق حسنہ میں سب سے پہلا خلق حسن، اچھا اخلاق صلہ رحمی ہے۔ جس میں صلہ رحمی کی صفت نہیں ہے اس کے باقی سارے کے سارے اخلاق زیرو ہیں۔ توجہ کے ساتھ سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ خیرات کرنا نیکی ہے، لیکن یہ صدقہ خیرات عام لوگوں پہ کرنا نیکی ہے اور ایک نیکی ہے، لیکن یہی صدقہ خیرات اپنے رشتہ داروں پہ کرنا، والد کے رشتہ دار ہوں، ماں کے رشتہ دار ہوں، ان پہ صدقہ خیرات کرنا فرمایا دوہری نیکی ہے۔ صدقہ خیرات ہو، کوئی بھی حسن سلوک ہو، عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا نیکی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا دوہری نیکی ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بیان فرما دی. میں نے عرض کیا نا انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ، بس حدیث سن لیں. آخری حدیث ہے، فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو ادلا بدلا کرتا ہے. ہاں، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو ادلا بدلا کرتا ہے. میرے چچا کے بیٹے مجھ سے بڑی اچھی طرح ملتے ہیں، میں بھی مل لیتا ہوں. پھوپھو کے بیٹے، ماموں کے بیٹے مجھے ملتے ہیں، میں بھی مل لیتا ہوں. فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، ادلا بدلا صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑے اس کے ساتھ جوڑ، جو تجھ پہ زیادتی کرے اس کے ساتھ اس نے سلوک کر، جو تیرا حق مار جائے اس کو اس کا حق اس کے سوال کرنے سے پہلے دے دے. یہ صلہ رحمی ہے. اللہ تعالیٰ اس صلہ رحمی کی صفت کو مجھے آپ کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.